السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، ابھی جو ہفتہ گزرا ہے، یوم السبت، ہفتے کے دن ایک ڈیبیٹ ہوئی ملحدوں یا ایتھیسٹوں کے پوسٹر بوائے جاوید اختر اور مولانا مفتی شمائل ندوی دامت برکاتہم کے درمیان۔ وہ کوئی اسلام بالمقابل الحاد یہ عنوان نہیں تھا، بلکہ خدا موجود ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ان کو عقلی دلیلیں دینی تھی، مذہبی یا دینی دلیلیں جو ہے نہیں دے سکتے تھے وہ اس مناظرے میں۔ اللہ کے فضل سے اس میں ملحدوں کو شکست فاشت ہوئی۔ اللہ نے مفتی شمائل ندوی صاحب کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور تقریباً ایک ہفتے سے ساری دنیا میں اس کے چرچے چل رہے ہیں۔ بڑے بڑے اخباروں نے اس بحث پہ تبصرے لکھے، اس کی رپورٹ کی، اور یہاں تک کہ ملحدوں کے درمیان ایک مایوسی چھا گئی، اور ملحدین جو جاوید اختر کو بہت بڑا دانشور سمجھتے تھے، بری طرح اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کا بڑا فضل ہوا، لوگوں کے سامنے بات واضح ہوئی کہ جو ملحدین سائنس کا سہارا لے کے، جدید نظریات کا سہارا لے کے نسلوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ چونکہ اس بحث میں قرآن یا حدیث سے کوئی بات پیش کرنے کی ممانعت تھی، کوئی دلیل دینے کی ممانعت تھی، لیکن اصل جو جہاد ہوتا ہے وہ قرآن سے ہی ہوتا ہے۔ انبیائی طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن پیش کر دیا جائے، ان کے سوالات جو بھی ہوں اس کے مقابلے میں قرآن ان کے سامنے پیش کر دیا جائے، پھر اب ان کو چھوڑ دیا جائے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، ہماری طرف سے حجت تو پوری ہو گئی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چند سوالات جو اس ڈیبیٹ کے ہیں، میں سمجھتا ہوں 7 یا 8 سوالات ہیں، ان پر قرآن مجید کے پیغام کو رکھوں تاکہ آپ حضرات بھی سوچیں اور اس طرح یہ بات دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ پوری بحث میں بہت ساری باتیں تھیں، لیکن میں نے 8 اہم باتوں کو اس میں سے چنا۔ سب سے پہلے ملحدین کا یہ تصور، جس تصور کا اس ڈیبیٹ میں بھی تذکرہ آیا
وہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ کچھ عناصر آگے ہیں، مل کے جڑ گئے ہیں، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ذریعے سے پوری کائنات وجود میں آ گئی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے وہ آپ کے ذہن میں محفوظ بھی رہے، اور قرآن کریم کے خاص موضوعات میں سے موضوع ہے کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، پھر انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ یہ دو موضوعات ہیں کہ پوری کائنات جو دکھائی دے رہی ہے اسی تخلیق کیسے کی گئی، اور پھر انسان کی تخلیق کیسے کی گئی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تمہارا رب تو وہ اللہ ہے، ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یہ زمین و آسمان خود بخود وجود میں نہیں آئے، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، پھر میں عرش پہ متمکن ہو گیا۔ 6 دن میں اس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پہ متمکن ہو گیا، پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ ذرا رات دن کے الٹ پھر کو دیکھو نادانو، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات دن کو ڈھانک لیتا ہے اور دن تیزی سے رات کی طرف پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ کیسا سسٹم جمایا ہے؟ یہ کیا خود بخود ہو سکتا ہے یا اس کا کرنے والا کوئی ہے؟ یہ میں کر رہا ہوں۔ رات اور دن کے الٹ پھیر، دن کو رات ڈھانک لیتی ہے اور دن رات کو چھونے کے لیے دوڑتا ہے، تیزی سے دوڑتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج کو دیکھو جس کا فائدہ تم اٹھا رہے ہو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، اللہ نے ان تمام چیزوں کو تمہارا مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، اللہ کے حکم کے تابع کر دیا ہے۔ مسخرات بامرہ، اللہ کے حکم کے تابع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، اس کے سوا بھی کوئی اور تخلیق ہو سکتی ہے؟ اس کے سوا بھی دنیا میں کوئی اور حکم چل سکتا ہے؟ تبارک اللہ رب العالمین، بہت ہی بابرکت ہے وہ جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا، نادانوں تھوڑا سا غور کرو کائنات پر، اور اس کے لیے ہم قرآن مجید میں دلیل دے رہے ہیں۔ یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ یہ تمہارا رب ہے، وہ جو اللہ ہے، اس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، نہ ہی زمین آسمان نہیں، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، اور زمین و آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا ہے۔
پھر اس کے بعد وہ عرش متمکن ہو کر حکومت کر رہا ہے پوری کائنات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ رحمان کی شان ہے، کسی ملحد سے مت پوچھو، یہ نہ جاننے والے جاہل سے مت پوچھو۔ رحمان کی شان اگر پوچھنا ہے تو کسی جاننے والے سے پوچھو، جو سب کائنات پہ غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ ایسے خبیر سے، ایسے جاننے والے سے اللہ تعالیٰ کی شان کو معلوم کرو۔ رحمان کی شان کو اگر پوچھنا ہے تو کسی جانکر آدمی سے پوچھو۔ تم نے سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھ لیا اور کہہ دیا کہ اللہ نہیں ہے، کسی جاہل کی بات سن کے تم نے کہہ دیا کہ اللہ نہیں ہے۔ ارے اگر تم اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، رحمان کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو، رحمان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھو، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہا کہ اے ملحدو، ہمارے قرآن اور حدیث کے علم رکھنے والوں کو جو مجھے جانتے ہیں ان سے معلوم کرو اللہ کون ہے۔ تم اپنے فلسفیانہ انداز میں اپنے فلسفیوں کے بارے کو پڑھ کے، کتابیں پڑھ کے تم یہ فیصلہ نہ کرو کہ اللہ کون ہے، رحمان کون ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق کی تھوڑی سی ڈیٹیل دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری طرح اپنی تخلیق کے کارنامے کو مختلف مقامات پہ کہا اور جو ہے مختلف اینگل سے بیان کیا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ اے کافرو، کہ تم نے دیکھا نہیں؟ اولم یر الذین کفروا، کہ کافروں نے اس بات کو نہیں دیکھا، کہ وہ نہیں جانتے اس بات کو کہ یہ زمین و آسمان کانتا رتقا آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے اسے جدا کر دیا۔ ففتقناہما ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ زمین و آسمان دونوں جڑے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، ہم نے اسے جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا۔ آسمان ہے، اب زمین ہے، زمین پہ زندگی ہے، یہ ایک دوسرے سے پہلے ملے ہوئے تھے، اور اس کو جدا کرنے والا کون؟ یہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی کے ذریعے سے ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ پانی نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ چھوٹے یونی سیلولر جو امیبا ہوتا ہے، اس سے لے کے ملٹی سیلولر بہت بڑی جو ہے مخلوق، انسان، ہاتھی اور بڑی مخلوق، پانی نہ ملے تو ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے ہر زندگی کو وجود بخشا ہے۔ ارے یہ مناظر دیکھ کے بھی ظالموں تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر؟ تمہارے سائنٹسٹ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات پہلے ایک غبارے کی طرح تھی، اس میں ایک بگ بینگ ہو کے پوری کائنات بنی۔ ان کی باتوں کو تو یقین کرتے ہو اور اب اس معاملے کو الحاد کی طرف لے جاتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ خود بخود ہو گیا ہے۔ ارے اس کے کرنے والے ہم ہیں جی، یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، اس کو ہم نے جدا کیا۔ اور مزید تفصیل تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں بیان فرمائی، حیرت ناک طور پہ پوری تفصیل کو تقریباً 2 یا 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ طبیعت اش کر رہ جاتی ہے اور ان ظالموں پہ ماتم کرنا کی طبیعت چاہتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ارے
تم اس ہستی سے کفر کرتے ہو جو اس زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، جس پہ تم چل رہے ہو، پھر رہے ہو، جو تمہاری زندگی کا مسکن ہے، گہوارہ ہے یہ زمین. اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں پیدا کیا ہے، اور ایسے اللہ کے لیے تم شرکا کو ٹھہراتے ہو، اور جدید دور میں کہتے ہو کہ نیچر خود بخود بنا دیا. ارے وہ تو بڑا رب ہے، ذالک رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. پھر اس کے بعد 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس زمین پہ پہاڑ جما دیے اور برکتوں سے اس زمین کو مالا مال کر دیا، اور زندگی کے لیے جو بھی ضروری چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 دن میں زمین پہ مہیا کیا. اور جو آدمی، جو مخلوق، جو بھی چیز جو کچھ مانگتی ہے ہم نے زمین میں اسے رکھ دیا. سواء للسائلین، جتنے لوگ جو بھی مانگے ہم نے اس زمین میں رکھ دیا. اس کے لیے 4 دن لگے. وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے؟ زمین بنانے میں 2 دن، اور زندگی کے لیے زمین کو ہموار کرنے میں 4 دن. پھر بھی ناشکری کرتا ہے؟ تمہاری زندگی کے لیے اللہ نے جو زمین کو ہموار کیا ہے اس کے لیے 4 دن لگائے ہیں، اور پھر بھی تو ناشکری کر رہا ہے. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف توجہ کیا جبکہ وہ دھواں تھا. وہی دخان، آسمان دھواں تھا، اور ہم نے حکم دیا زمین و آسمان کے لیے کہ خوشی سے یا کراہیت سے تم کو وجود میں آنا پڑے گا. وجود میں آ جاؤ، طوعاً و کرہا، خوشی سے آ جاؤ، شوق سے آ جاؤ یا کراہیت سے آ جاؤ، لیکن تم کو وجود میں آنا ہے. قالتا اتینا طائعین، زمین و آسمان نے کہا کہ ہم فرما برداروں کی طرح وجود میں آ گئے میرے مولا. کن فیکون کا مالک ہے یہ. فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان 2 دن میں بنا دیے. پہلے جو 2 دن میں جو زمین بننے کا ذکر ہے، مفسرین اور اہل دانش کہتے ہیں کہ انہی 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے، جس کا تذکرہ یہاں پہ کر رہا ہے. فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. پھر 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے پورے 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس آسمان کا قانون مقرر کر دیا. پوری دنیا قانون سے چل رہی ہے، قاعدے سے چل رہی ہے. یہ قاعدے خود بخود وجود میں آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ 7 آسمان کا ہم نے قاعدہ بنا دیا، الگ الگ آسمان کے الگ الگ قاعدے قانون بنا دیے، اور آسمان دنیا کو ہم نے مزین کر دیا. رات میں دیکھو کتنے بہترین تارے ہیں، واہ 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 واہ، اتنی خوبصورت، ایسی خوبصورت منظر آپ کو کہیں نہیں دکھے گا. اور اس آسمانوں کو ہم نے شیطانوں سے محفوظ کر دیا، اب شیطان ان آسمانوں میں نہیں آ سکتے ہیں. یہ اس رب العالمین کی تقدیر ہے جو اس نے بنائی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہی اس کی تقدیر ہے. یعنی پورے 6 دن میں پوری کائنات کیسی بنی
یہ پورے 3 یا 4 آیت، 2 یا 3 آیتوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور 7 آسمان بنا دیے اور آسمانوں کا قانون لگا دیا، اور باقی 4 دنوں میں زمین پہ جو جو ضروریات ہیں انسانی زندگی کے لیے، مخلوقات کی زندگی کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 دن میں لگا دیا۔ اتنی باریکی سے ظالموں اللہ نے اس کائنات کو بنائی ہے، اور تم کہتے ہو کہ خود بخود وجود میں آئی۔ یہ ملحد پوسٹر بائے جس نے کہا، اور پورے ملحدین کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، چھوٹی سی بات سے لے کر پوری ڈیٹیل تک اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی۔ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کے پیچھے ایک عظیم ہستی کار فرما ہے، ایک عظیم قوت ہے۔ اس کے لیے مزید دلائل انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیں گے، عقلی اور سائنسی دلائل دیں گے۔ تم سائنس کی بنیاد پر کہتے ہو کہ خدا نہیں ہے، ہم سائنس کی بنیاد ہی پہ ثابت کریں گے کہ کائنات خدا تعالیٰ نے بنائی ہے اور کتنی باریکی سے بنائی ہے۔ کل عشاء کے بعد یہ لیکچر ہے، آپ اس میں ضرور اٹینڈ کریں۔ دوسری بات جو ملحد نے اس ڈیبیٹ میں کہی کہ اللہ تعالیٰ، جیسے لوگ اسٹیڈیم میں جمع ہوتے ہیں لاکھوں لوگ، اور پھر اس کو میچ کو دیکھنے کے لیے کروڑوں لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں، ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ خود آ کے کہہ دے میں خدا ہوں مان لو، یہ کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ؟ جہالت نادانی کی انتہا ہے۔ مسئلہ ختم ہو جائے گا نا۔ چھپا ہوا کیوں ہے بول رہا ظالم؟ تمہارا اللہ چھپا ہوا کیوں ہے؟ آ کے اعلان کیوں نہیں کر دیتا؟ ارے ظالم، اگر وہ اعلان کر دے تو بچے گا نہیں، تیرے پر رخشے اڑ جائیں گے۔ ایسی بات پہلی دفعہ کسی نے نہیں کہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسے ہی مطالبہ کیا تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اس مطالبے پہ اللہ کو اتنا غصہ آ گیا کہ عذاب آ گیا اس پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے حالانکہ ایمان والے تھے، انہوں نے کہا موسیٰ ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ حتیٰ نر اللہ جہرہ، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی برہنہ آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اس وقت تک ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے موسیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس مطالبے کے فوری بعد فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ کے عذاب نے تم کو گھیر لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھتے رہ گئے۔ ارے یہ کیا ہے بھئی، ہم تو اللہ کو دکھانے کا مطالبہ کری، عذاب آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کہے کہ محبت سے مطالبہ کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا دیکھیے، اگر وہ ویسے اگر آج اللہ تعالیٰ آ کے اعلان کر دے تو دنیا میں جس کوئی باقی نہیں رہتا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پہلے 30 دن کے لیے بلایا، 10 دن بڑھا دیے، 40 دن کی میقات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وہاں پہ اس کے رب نے اس سے گفتگو کی۔ موسیٰ کلیم اللہ بولتے ہم، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ قال ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میرے مالک۔ مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، I want to see you my Lord، تو اتنا عظیم خدا ہے، بس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
قال لن ترانی، اے موسیٰ تو ان آنکھوں سے مجھے دیکھ نہیں سکتا، نہیں دیکھ سکتا تو ان آنکھوں سے، ہاں ایک ایڈجسٹمنٹ میں کر سکتا ہوں، وَلَكِنِ انظُرُوا إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں اس پہاڑ کی طرف توجہ کروں گا، اگر پہاڑ اپنے مقام پہ قائم رہے گا تو تم مجھے دیکھ لے گا۔ یہ شرط ہے، میں توجہ کروں گا، اپنی تجلی پہاڑ پہ کروں گا، اگر پہاڑ اس کو برداشت کر لے تو پھر تجھے فسوف ترانی، تو مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا فخر موسیٰ صعقا، جو ہی اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ریت میں بدل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور یہ ظالم برا آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہا ہے، اگر اس کو تجلی کر دے پورا ملک تباہ ہو جائے۔ اللہ نے واضح کر دیا، پہلے بھی ہمارے خاص بندے، ہمارے نبی نے، جس کو ہم بہت چاہتے تھے، اس نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کائنات کا قانون یہ ہے کہ میں اگر ظاہر ہو جاؤں تو کائنات نہیں رہ سکتی۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکے اور گر گئے۔ انسان اللہ کو کیوں دیکھ نہیں سکتا؟ سائنسی اور عقلی دلیلیں انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ضرور، آج کل نوجوان انٹرنیٹ کے زمانے کی وجہ سے نوجوان دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ متاثر ہو جا رہے ہیں، اور الہاد اگر قبول کرے تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، لڑکیوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہر طرح فحش وغیرہ عام کا جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، اس لیے لوگ چلے آ رہے ہیں صرف نوجوان۔ اور اپنے کتنے ہی مسلمان ہیں جو الہاد کا شکار ہو کے بڑے شان سے کر رہے ہیں، ایکس مسلم، میں پہلے مسلمان تھا اب نہیں ہوں بول رہا، ظالم، دوزخ کما رہا اور اعلان کر رہا ہوں ایکس مسلم ہوں بھائی۔ اور باضابطہ ایک تو کہہ رہا ہے کہ ہم ایتھیسٹ، شان سے بول رہا ہے، ماں مسلمان باپ مسلمان۔ ایک ماں روتے ہوئے شکایت کی کہ میرا بچہ بگڑ گیا، کہہ رہا ہے کہ اللہ وغیرہ کوئی نہیں ہے، میں نہیں مانتا بول رہا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ کل کے عشاء کے بعد کے لیکچر میں آپ ضرور تشریف لائیے۔ اور آج کی تقریر کے کچھ جو پوائنٹ رہ جائیں گے تو اس کو بھی ہم اگلے کل کے لیکچر میں ہم جو ہے کور کریں گے۔ ظالم نے ایک اور بات یہ کہی، انسان تو بہت زمانے سے زمین پہ موجود ہے، لیکن مذہب صرف 4000 پہلے وجود میں آیا۔ لوگوں نے مذہب کو ایجاد کیا اور اپنے کچھ خدا بنائے، کچھ دن کے بعد وہ خدا گم ہو گئے، دوسرے خدا آئے، پھر اس کے بعد وہ خدا بھی گم ہو گئے، دوسرے خدا آ گئے۔ خدا ایسا ہوتے کیا؟ رومن کے پرانے خدا چلے گئے، دوسرے خدا آ گئے، وہ چلے گئے، دوسرے خدا آ گئے۔ خدا ہونا ہے تو بدلتے کیسا خدا؟ یعنی فیک گاڈس کی مثال لے کے کہہ رہا ہے کہ اگر خدا ہوتا تو بدلتا کیوں؟ جاہلیت کی انتہا ہے اس نے، اور اس نے یہ بات کہی کہ انسان تو بہت زمانے سے زمین پر ہے، لیکن صرف 4000 سال سے مذہب کی تاریخ ملتی ہے۔ لوگ مذہب کو اختیار کیے، خود بنائے مذہب، اور اپنے لیے کچھ خداؤں کو انہوں نے بنا لیا، جس کے لیے اس نے رومن خداؤں کی مثال دی اور دوسرے خداؤں کی مثال دی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسانوں
زمین پہ سب سے پہلا مذہب اسلام ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں پورے کے پورے انسان ایک ہی تھے، ایک ہی مذہب کے ماننے والے، ایک ہی خدا کے ماننے والے۔ کان الناس امۃ واحدہ، پورے کے پورے انسان جو تھے اس زمین پر پورے ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی خدا کو ماننے والے تھے۔ لیکن بعد میں بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب کو نازل فرمائی تاکہ ان کے درمیان جو اختلافات ہو گئے ہیں ان اختلافات کا حل ہو جائے، وہ اختلافات دور ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو دیا اور انبیاء سے کہا کہ اس کتاب کو نافذ کرو اور انسانی اختلافات کو دور کرو۔ لیکن اس کے باوجود کتاب آ گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری تاریخ شروع سے لے کے آج تک کی بتا رہے ہیں۔ یہ ظالم کہہ رہا ہے صرف 4000 سال پہلے مذہب شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انسانی معاشرت جو تھی وہ مسلمان تھی، اللہ کو ماننے والی تھی۔ ان میں بگاڑ پیدا ہوا تو ہم نبی بھیجے، کتابیں نازل کی، اور کتابیں نازل ہونے کے بعد بھی لوگوں میں اختلاف ہوا۔ فما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم۔ کتاب آ گئی، نبی دنیا سے رخصت ہو گیا، لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ کیوں اختلاف کیا؟ وہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنا چاہتے تھے۔ بغیا بینہم، آدمی کی فطرت میں یہ ہے کہ دوسرے پہ ظلم کرے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ کتاب کو دیوار پہ مار دیا۔ حالانکہ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں اختلاف کیا؟ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پہ ظلم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ ان کے پاس بینات موجود تھی۔ لیکن اس میں سے ایک گروہ تھا جو ان اختلافات سے دور ہو کے ایک اللہ کو مانتا تھا۔ وَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اختلافات سے اس گروہ کو بچا لیا اپنے حکم سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ ظالم یہ 4000 سال کی تاریخ نہیں ہے، یہ جب سے زمین پہ انسان ایک معاشرہ بنایا ہے وہاں سے لے کے آج تک کی تاریخ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دی۔ سب سے پہلے پورے کے پورے ایک اللہ کو ماننے والے تھے، بعد میں اختلاف ہوا، الگ الگ قومیں بنی، الگ الگ مذہب بنے۔ کیوں؟ وہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنے والے تھے۔ ہندوستان کی جو مذہبی تاریخ ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی، اتنے جھگڑے، شیوائٹ ویشنوائٹ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پڑھی ہیں تاریخ، شیو کو ماننے والے شیوائٹ، وشنو کو ماننے والے ویشنوائٹ، یہ دونوں کی جنگیں مشہور ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے ظلم کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کے اپنے دوسرے خدا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ 4000 سال تمہاری بات جو ہے یہ بچکانہ بات ہے، یہ ہم پوری تاریخ انسانیت کی تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں آپ کو ملے گی، شاید 213ویں آیت ہے۔ اطمینان سے پڑھیے آپ اس قرآن کو تو پورے باتیں واضح ہو جائیں گی۔ ظالم نے ایک اور بات یہ کہی، اور اتنی بچکانہ بات، ہم لوگ جو گارڈن میں پھول بناتے ہیں، پھول رہتے ہیں گارڈن کے، اس نے کہا کہ پھول انسان کے بنائے ہوئے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے پھول جنگل میں رہتے ہیں، اتنے خوبصورت نہیں رہتے بولا۔
جنگلی پھول خدا کے بنائے ہوئے اتنے خوبصورت نہیں رہتے. تم اپنے باغیچے میں جو پھول اگاتے ہو یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں. بولا ظالم کو معلوم ہی نہیں کہ باٹنی میں جینیٹکس میں جو تجربات ہوتے ہیں اگر اس کے پیچھے خدا کی قدرت نہ ہو تو کوئی تجربہ نہیں ہوتا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو پھول باغیچے کے کتنے خوبصورت رہتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ کیا. یہ بچکانہ باتیں کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے پورے لوگوں کے لیے. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض. کیا تم جانتے ہو؟ قل ارأیتم، کیا تم دیکھتے ہو جن کو تم اللہ کے سوا خدا بنا کے پوچھتے ہو؟ ارونی، مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا. خدا تو چیلنج کر رہا ہے کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا. تم جن کو خدا بنا رہے ہو وہ زمین میں کیا پیدا کیا. اور یہ ظالم بول رہا کہ انسان پھول بنا دیا. جبکہ اللہ کا چیلنج یہ ہے ارونی، مجھے بتاؤ ماذا خلقوا من الارض، زمین میں انہوں نے کیا بنایا ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری تخلیق کا بہترین تذکرہ کر کے فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین. ارے یہ پوری کائنات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے. جی یہ اللہ کی تخلیق ہے. جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اس زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا. ارونی فارونی، مجھے بتاؤ کیا پیدا کیا انہوں نے. اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے. اللہ یہ چیلنج کر رہا ہے. ارے تم تو عام آدمی بول رہے، ایک سائنٹسٹ، لوگوں نے خدا بنا لیا، پوجا پرستش کی. ہم ان سے سوال کرتے ہیں زمین میں کیا بنایا. اس کی جو حقیقت ہے کہ یہ خوبصورت پھول ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے خدا کی کیسی قدرت کار فرما ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل لیکچر میں بیان کریں گے سائنسی دلیلوں کے ساتھ. حضرت گرامی، ٹائم تیزی سے جا رہا ہے، شاید ایک دو باتیں رہ جائیں گی تو کل کے لیکچر میں ہم اس کو تکمیل کریں گے. ایک بات اس نے یہ بھی کہی کہ انصاف جو ہے یہ ہیومن کانسیپٹ ہے. بولے شیر بکری کو کھا لیا، انصاف کس کو ملتا کہ شیر کو جیل میں ڈال دیتے. بچکانی باتیں دیکھیا. شیر بکری کو کھا لیا کہ شیر پہ انصاف لگتا، قانون لگتا. اس لیے وہ بول رہا ہے کہ یہ صرف ہیومن کانسیپٹ ہے جو انسانی معاشرے کے لیے انسانوں نے ایک انصاف کا طریقہ بنا لیا ہے. بولا ہے ایک قانون بنا لیا، کوئی کسی کو قتل کرا تو اس کو سزا ہوتی، لیکن شیر اگر کسی بکری کو قتل کیا یا ختم کر دیا کیا اس پہ قانون لگتا؟ بچکانہ باتیں. یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو کانسیپٹ آف انصاف ہے یہ ہیومن کانسیپٹ ہے. انسان نے اس کانسیپٹ کو پیدا کیا ہے اپنے معاشرے کو صحیح رکھنے کے لیے. ظالم کو یہ نہیں معلوم کہ عدل و انصاف یہ ہیومن کانسیپٹ نہیں، اٹس اے ڈیوائن کانسیپٹ. یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. پوری کائنات میں شیر بکری تو چھوڑیے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی کا انصاف چل رہا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. اللہ نے اس آسمان کو اونچا اٹھایا
اس کے اندر میزان رکھ دیا، انصاف کی ترازو رکھ دی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اس میزان میں تغیر مت کرو، ناانصافی مت کرو۔ پوری کائنات میں اللہ نے میزان لگا دیا، انصاف پر مبنی بنا دیا۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ نے نہ ہی آسمانوں اور کائنات میں میزان کو قائم کیا، بلکہ انسانی معاشرے میں انصاف میزان کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کے ذریعے سے کتاب بھیجی اور میزان کو نازل کیا۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، زمین پہ انسان پورے عدل و انصاف کے ساتھ ٹھہر جائے، پورا انسانی معاشرے پہ عدل و انصاف ہو۔ اس کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، ان کے ذریعے سے کتاب نازل کی، ان کے ذریعے سے صحیح غلط کے پیمانے نازل کیے، تاکہ زمین پر انصاف کا قیام عمل میں آئے۔ اور ظالم کہتا ہے چھوٹے شیر بکری کو کھا لے رہا، اس پہ مقدمہ دائر ہوتا کیا؟ یہ 4تھی کلاس کا بچہ بھی نہیں بولتا۔ شیر بکری کو کھاتا، یہ انصاف ہے؟ یا کائنات میں کیسی انصاف چل رہی ہے، اس پہ بھی ہم عقلی اور سائنسی دلیلیں کل کے لیکچر میں دیں گے۔ چونکہ آج جمعہ کا معاملہ ہے، ہم جمعہ میں صرف اللہ کی باتیں رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے سوا کوئی اور بات نہیں کرتے ہیں۔ ایک آدھ دو عقلی باتیں کہہ بھی دیں تو ڈومیننٹ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، اس لیے ہم آج یہ بات نہیں کہیں گے۔ آخری 3 باتیں تھیں، اس میں سے ایک بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس ظالم نے یہ کہا میجارٹی جو فیصلہ کرے وہی صحیح ہے، جس کا منہ توڑ جواب مولانا شمائل ندوی نے دیا ہے، بہت منہ توڑ، جس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنے بیانیے کو واپس لیتا ہوں بول کے اس نے بول بھی دیا۔ لیکن پہلا ظالم نے یہ کہا کہ میجارٹی طے کرے گی۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، میجارٹی طے کرے گی۔ امریکہ میں میجارٹی طے کر رہی ہے کہ LGBTQ جائز ہے، ہجڑے، ہوموسیکشولز، ویئرڈ لوگ، گندی حرکتیں کرنے والے، ان پہ کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ہماری طرح ساتھ ساتھ ہیں۔ یہاں تک کہ ابھی زہران ممدانی جو نیو یارک کا میئر بنا ہوا ہے، اپنے ایک عہدے کو عہدے پر ایک ہجڑے کو متعین کیا ہے۔ کل ہی اس نے اعلان کیا اور بڑے شان سے کہا کہ میں ان کے لیے بھی انصاف چاہتا ہوں۔ یہ دنیا کہہ رہی ہے گندی چیز ہے، بھی تو کوئی بات نہیں، وہ صحیح ہے۔ اور میجارٹی جو تصور کرے وہی قانون ہے بول رہا، وہی بات صحیح ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں یہ فرما رہے ہیں لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی اور نیکی برابر نہیں ہے۔ لا يستوي الخبيث والطيب، نیکی اچھی بات، پاکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ اگر برائی کی کثرت تمہیں کتنا ہی تمہارا دل لبھائے، لیکن برائی برائی ہے، وہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خبیث کی برائی یہ کہہ رہی ہے کہ میں میجارٹی میں ہوں، میرا کام چلنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے کہ تمہاری بات صحیح نہیں ہے۔ طیب طیب ہوتا ہے، خبیث خبیث ہوتا ہے۔ اے اولی الالباب، اے دل و دماغ رکھنے والو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔
یہ دنیا آج کل صرف میجارٹی پہ چل رہی ہے، اور میجارٹی نہیں بھی آئے تو ایک غلط انداز میں میجارٹی لا کے حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم میجارٹی ہیں، ہماری ہی بات چلے گی، تمہارا وقت ختم ہم کر دیں گے، تمہارے شادی نکاح کا قانون ہم بدل دیں گے اس لیے کہ ہم میجارٹی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، یہ خبیث چیز ہے، اس کی میجارٹی اگر ہو تو اسے میجارٹی نہیں کہیں گے، جو پاکی اور نیک چیز ہے وہی میجارٹی ہے۔ حضرت گرامی دو اہم ترین باتیں اس کے بعد آئیں کہ اس نے کہا کہ دنیا میں یہ پرابلم آف ایول کیوں ہیں، برائی کیوں ہیں بھئی، ہر طرف برائی ہے، یہ برائی کیوں ہے؟ اگر تمہارا خدا واقعی اومنیپوٹنٹ ہے، قادر مطلق ہے، تو برائی دے ختم ہو جانا۔ دوسرا اس نے کہا آخری بات جو تھی کہ غزہ میں 40,000 چھوٹے چھوٹے بچے مر جا رہے ہیں، تمہارا خدا دیکھ کے خاموش بیٹھا ہوا ہے، ایسا کیسا خدا ہے؟ انشاءاللہ یہ دو باتوں پر کل کے لیکچر میں ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے 6 باتوں کا جواب قرآن و حدیث سے دیا، اس لیے کہ جمعہ میں ہم زیادہ تر قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کا یہ بھی یہی حکم ہے اللہ رسول کا کہ جاہدہم بہی جہاداً کبیرہ، ان ظالموں سے قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو، قرآن کا پیغام پیش کر دو، مانے یا نہ مانے۔ تو حضرات گرامی 6 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ اس پہ آپ غور کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کی طرف آئیں، اپنے بچوں کو قرآن سے مانوس کریں، اس کے پیغام سے مانوس کریں۔ قیامت میں آپ پہنچیں، آپ تو مومن کی حیثیت میں پہنچیں اور آپ کا بیٹا ایک ملحد کی حیثیت میں پہنچے، کہ یہ منظر آپ کو پسند آئے گا؟ قرآن سے جوڑیں۔ کل کا لیکچر بڑا اہم ہے، اور خاص طور سے نوجوان اس کو اٹینڈ کریں، اور جتنے بزرگ بھی ہیں وہ اپنے فیملی کے نوجوانوں کے ساتھ آئیں، لیڈیز کے ساتھ آئیں، تاکہ ایک ایسا لہر چل رہی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، اپن خالی نماز پڑھ رہے ہیں، جا کے دعوت کھا کے گھر میں جا کے سو جا رہے ہیں، پوری زندگی بس ایسی چل رہی ہے۔ بہت اچھا آدمی شریف بولے تو نماز پڑھ رہا، لیکن دعوتیں اٹینڈ کر رہا، سیل فون میں ہے، بس جو پورا وہی ہے، خالی کیا فرق ہے بولے تو نماز پڑھ رہا۔ اگلی نسل کیسی تباہی کی طرف جا رہی، اس طرف ہمارا تصور نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل عشاء کے بعد یہ لیکچر ہوگا، الحاد دور جدید کا ایک فتنہ، اس میں آپ حضرات بھی آئیں، اپنے بچوں اور نوجوانوں کو بھی لے کے آئیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔